Islamic Voice 786. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حج کے مہینے چل رہے ہیں۔ حج سے متعلق چند بنیادی باتیں اور حج کے فرائض واجبات ذکر کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ حج ایک عظیم الشان محتم بالشان عبادت ہے، ایک اعلیٰ درجے کا فریضہ ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ چنانچہ جو آدمی حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اور قدرت و استطاعت کے باوجود وہ حج پر نہیں جاتا، حج نہیں کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو یہود و نصارہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ استطاعت اور قدرت رکھنے والا اگر حج کا فریضہ چھوڑتا ہے تو حدیث شریف میں ایسے آدمی کو یہود و نصارہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اس تشبیہ دینے کی وجہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہود و نصارہ نماز پڑھتے تھے لیکن حج نہیں کرتے تھے، اور مشرکین حج کرتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو نماز چھوڑنے والوں کو مشرکین کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور حج چھوڑنے والوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی زاد و راحلے پر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اتنی سخت ترین وعید ہے۔ اللہ تعالی حج کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حج کے 3 فرض ہے۔ نمبر 1 احرام باندھنا۔ احرام میں داخل ہونے کے لیے دل سے نیت کرنا اور زبان سے یہ الفاظ کہنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو دل سے نیت کرے، ارادہ کرے، اور زبان سے یہ الفاظ کہنا بھی ضروری ہے۔ حج کا دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ کرنا۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے۔ اور وقوف عرفہ کا جو وقت ہے وہ 9 ذی الحجہ کے ظہر کے وقت سے شروع ہو کر 10 ذی الحجہ کی فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے۔ اس پورے وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں ٹھہر جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن ظہر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک ٹہلنے کا حکم ہے۔ اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت کرنا۔ اس طواف کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے تک رہتا ہے۔ ان 3 دنوں میں یہ طواف دن رات کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے تک یہ رہتا ہے، اور ان 3 دنوں میں چاہے دن میں کرے چاہے رات میں کرے، کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے بنیادی طور پر اصلاً 6 واجبات ہیں۔ نمبر 1 صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 2 مزدلفہ میں وقوف کرنا۔ 10 ذی الحجہ کو فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان مزدلفہ کے حدود میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر جانا واجب ہے۔ البتہ سنت یہ ہے کہ مزدلفہ میں رات گزارے، لیکن اگر وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا تو واجب ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3 رمی کرنا، کنکریاں مارنا۔ 10 ذی الحجہ کو آخری جمرہ یعنی جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے اس کی رمی واجب ہے۔
اور 10 ذی الحجہ کی رمی کا وقت صبح صادق سے لے کر 11 ذی الحجہ کی صبح صادق تک رہتا ہے۔ اس پورے وقت میں کبھی بھی رمی کی جا سکتی ہے، البتہ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر آفتاب کے زوال سے پہلے پہلے رمی کر لینا یہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ اور 11 ذی الحجہ کو پہلے جمرے کی رمی کرے، پھر دوسرے کی کرے، پھر تیسرے کی کرے، یہ واجب ہے۔ اور ہر جمرے پر ساتھ ساتھ کنکریاں مارے، اور 11 ذی الحجہ کی رمی کا جو وقت ہے وہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کی صبح صادق ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ اور تیسرے دن 12 ذی الحجہ کو بھی اسی طرح تینوں جمرات کی رمی کرے، اور 12 ذی الحجہ کی رمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی صبح صادق تک رہتا ہے۔ حج کا چوتھا واجب قربانی کرنا۔ تمتع و قران کرنے والے کے لیے حج کی قربانی دینا واجب ہے۔ یہ قربانی 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے حدود حرم میں کرنا ہوگی۔ اور حج کا 5واں واجب ہے حلق یا قصر کرنا، یعنی 10 ذی الحجہ کو حاجی جب رمی اور قربانی سے فارغ ہو جائے تو حلق یا قصر کرا کر احرام کھل سکتا ہے۔ نمبر 6، طواف وداع کرنا، یعنی الوداعی طواف کرنا۔ جب مکہ معظمہ سے واپسی کا ارادہ ہو تو اس وقت طواف وداع کر لے۔ یہ حج کا 6واں واجب ہے۔ تو حج کے 3 فرض ہیں اور یہ 6 واجب ہے۔